نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کئی علامات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک علامت آپ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یرفع العلم، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اور علم کیسے ختم ہوگا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتظار ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے علم ختم ہو جائے، محو ہو جائے، مٹ جائے، بھول جائے، ختم ہو جائے، ایسے نہیں۔ اللہ نے علم اٹھانا ہے علماء کو اٹھانا۔ قرب قیامت علماء فوت ہو جائیں، کثرت کے ساتھ علماء فوت ہو، آہستہ آہستہ علم اٹھ جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی علامت ہے، قیامت کے بہت زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ علماء کا اس دنیا کے اندر ہونا یہ قیامت کے دور ہونے کی علامت ہے۔ جتنے زیادہ جید قسم کے علماء زیادہ رہیں گے، اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے۔ جیسے جیسے وہ اٹھتے جائیں گے قیامت قریب ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ جو گزرتا ہے ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ سال گزرتا ہے نا، لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی یہ نادانی ہے کہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، حساب و کتاب نہیں کرتے، ہماری زندگی کا وقت کم ہو گیا اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ قیامت کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، موت کے قریب ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو انسان جو ایک لمحہ گزارتا ہے اپنی موت کے قریب ہو جاتا ہے، قیامت کے قریب ہو رہا ہے، فتنوں کا دور آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا نا فتنے عام ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو قبض کر لے گا، علماء کو فوت کر لے گا، دنیا سے علماء چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے۔ بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے منصب جاہل لوگوں کے پاس ہوں گے، حتیٰ کہ منبر و محراب کے اوپر بھی جاہل ناچیں گے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، قرآن و سنت بتانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ جو حال کو لوگ اپنا امام مانیں گے اور اپنا رئیس مانیں گے، اپنے مفتی بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسے لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، مسئلے بتائیں گے بغیر علم کے، غلط باتیں کریں گے، غلط مسائل بتائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ وقت کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، یہ زمانہ جو ہے نا بڑی دیر سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کیسے اٹھتا جا رہا ہے، جید قسم کے علماء کیسے فوت ہو رہے ہیں، اور ان کے پائے کا کوئی عالم ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کے برابر کوئی بندہ نہیں نظر آتا۔ ایک بندہ چلا جاتا ہے، اس پائے کا، ان صلاحیتوں کا مالک، ان فنون علوم کا ماہر بندہ ہمیں بعد میں نہیں ملتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال 2024 میں، اور خصوصاً آخر میں دسمبر کے اندر، علماء حق کی ایک بڑی جماعت دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ قرآن و سنت کے حاملین، جید قسم کے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور ان جیسا بندہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صرف ایک مہینے کے اندر کوئی کم و بیش 7 سے 8 بڑے علماء، شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے۔
اور ہم لوگ صرف اور صرف جنازے کی حد تک یا اس کی جنازے کی یا ان کی وفات کی تشہیر کی حد تک 2-4 پوسٹیں لگا کر اس کے بعد بس پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جانے والے تو چلے گئے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں علم جو ہے نا، علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بندے کے پاس علم کا ہونا یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو کوئی بندہ چھین نہیں سکتا، آپ سے چرا نہیں سکتا۔ مال و دولت چرا لیا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تاریخ کو پڑھیں نا تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ علماء کے مکتبے جلا دیے جاتے تھے، لائبریریاں۔ جب علماء وقت کے فرعونوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے نا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف فتوے دیتے تھے اور حق پر ڈٹ جاتے تھے، پھر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑتی، جیلوں کے اندر زندگی گزرتی۔ بڑے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ جیسے، امام مالک جیسے، امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے جہابزہ قسم کے علماء کوڑے مارے جاتے ہو، آزمائشیں تھی۔ اسی طرح علماء کے مکتبے اور لائبریریاں جلا دی جاتی۔ آپ کو اس چیز کا شاید اندازہ نہ ہو کہ ایک عالم دین کو کتاب سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ علم دین کا حامل بندہ ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، اس کو کتابوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنے مکتبے لائبریری سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی کل دولت، اس کا خزانہ وہ اس کا مکتبہ ہے، اس کا علم ہے، اس کی کتابیں ہیں۔ علماء کی کتابیں جلا دی جاتی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے امام، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی مکتبہ لائبریری جلا دی گئی، جل گئی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ فرمانے لگے میرے مکتبے کے اندر جتنی کتابیں اور جتنا علم تھا، یہ مکتبہ تو جلا دیا گیا ہے لیکن یہ سارا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔